براہ راست ملتان لیے چلیں گے جہاں پر سربراہ پی ڈی ایم سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ملاقات بھی ہوئی ہے، ملکی معاملات کے اوپر بھی ہم نے ڈسکشن کی ہے، جو نئے حالات بن رہے ہیں ملک کے لیے وہ بھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ تو باقی جو سوالات ہوں گے تو اس کا پریزیڈنٹ صاحب جواب دیں گے۔ سامنے دیکھ کے سر بات کریں صاحب۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ کل تک بات ہو رہی میں بات کر لوں؟ ہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک ضمنی الیکشن میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے کا آگے بڑھائیں میں بطور امیدوار سامنے آنا ہے، ان کا فارمل ہمارے پاس آنا سر آنکھوں پہ، لیکن ہم اول دن سے فارملی ان کی حمایت کرنے کے پابند ہیں، اور یہ ایک حکمران اتحاد کا باضابطہ ایک فیصلہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں 2018 میں جس حلقے میں جو رنر اپ تھا سب ان کو سپورٹ کریں گے، تو ہم اس کمٹمنٹ پہ قائم ہیں انشاءاللہ۔ اور میں آج اس پریس کانفرنس میں بھی اس کی وساطت سے اپنے تمام جماعت کو، ان کے کارکنوں کو، ان کے ووٹرز کو اور حلقے کے تمام ووٹرز کو بالعموم یہ اپیل بھی کروں گا، یہ پیغام بھی دوں گا کہ وہ بھرپور طور پر حکمران جماعت کے امیدوار کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کو کامیابی ان کی یقینی بنائیں، کیونکہ جس فتنے سے بڑی جدوجہد کے بعد جس فتنے سے قوم کو آزادی ملی ہے اور آج جس کرب سے ملک گزر رہا ہے، یہ ساری کی ساری بنیادیں وہی ہیں، اور یہ اس کے آفٹر شاکس ہیں جو ابھی جھٹکے پوری قوم کو مل رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں جس طرح پورے ملک پہ ہم نے تحریک چلائی، یہاں ملتان کا مظاہرہ بھی آپ کو یاد ہوگا، کس طرح ہم نے کانٹینروں پہ کھڑے ہو کر اس رجیم کے خلاف حق کی آواز بلند کی، اہل ملتان نے کس طرح اس کا ساتھ دیا۔ آج بھی ہم اہل ملتان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس کو انجام تک پہنچانے میں اور کیفر کردار تک پہنچانے میں وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ جی، ملتان میرا گھر ہے، اور یوسف رضا صاحب اور ہمارا تعلق بہت پرانا ہے۔ جی، اس حوالے سے بھی ان کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان کو مکمل سپورٹ دیں اس الیکشن میں، اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ تو آپ حضرات اگر کوئی اور سوال کرنا چاہیں۔ کیس کے حوالے سے سر بتائیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو آپ ہی فرما دیں۔ یہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ ایک اوپن اور شٹ کیس ہے، اور وہ کافی عرصے سے چل رہا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ کل لاسٹ ڈے تھا، جو کہ تاریخ بڑھائی گئی ایک ماہ کے لیے ایسٹس ڈکلیئر کرنے کی۔ میں نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر 30 کو ہی کر دیے تھے۔ اب جو انہوں نے ایسٹس ڈکلیئر کیے اس میں فارن فنڈنگ کے جو بہت سے ان کے بینک اکاؤنٹس تھے وہ کنسیل کیے گئے۔ جو کنسیلمنٹ ہے وہ ایک ان لافل ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے، آئین کی وائلیشن ہے، اور وہ ثابت ہو گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کہ یہ فارن فنڈنگ کیس میں انہوں نے غلط بیانی کی ہے، اور وہ پروون ہے کہ یہ ان کا فارن فنڈنگ کیس کے اندر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو اس سلسلے میں میں صرف آپ کو یہی کہوں گا کہ جو ہم پہ تانا دیتے ہیں کہ یہ ایک امپورٹڈ پارٹی ہے، تو آج میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو فارن فنڈنگ کے ذریعے پارٹی بنائی گئی ہے، کیا وہ امپورٹڈ پارٹی نہیں ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ امپورٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، امپورٹڈ پارٹی ہے، اور اس لیے یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے وہ پروو ہو چکا ہے، اور اس کے لیے اب ان کو چاہیے کہ چور چور کا جو نعرہ لگاتے ہیں تو وہ اب چھوڑ دیں،
کیونکہ انہیں اپنے گریبان میں وہ جھانکیں. ملائم صاحب کل تک عمران خان کی گرفتاری کا ماحول بنا ہوا تھا، لیکن آج عمران خان کا وہی نوٹس خارج ہو گیا ہے اور وہ کیس ہی ختم ہو گیا ہے. ذرا دکھانا تھا کہ کس طرح بھاگتا ہے گرفتاری سے، پتہ چل گیا اس کی بہادری کا نا. ذرا یہ بھی ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھانی پڑتی ہیں لوگوں کو. آپ لوگوں نے ان کے لیے بہت کمپین کی، لیکن جب جہاں پہ آپ کا بیٹا کھڑا ہے، پیپلز پارٹی کے امیدوار کھڑے ہیں، پی ڈی ایم کا کھڑا ہے، نون لیگ اس طرح کمپین نہیں کر رہی، نظر نہیں آ رہی. نون والے موجود ہیں. یہ اس کا میں جواب دیتا ہوں. جو نون لیگ کے امیدوار سابق ایم این اے ہیں، ملک غفار ڈوگر صاحب، آج کل اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر بھی ہیں وہ، اور اچھے بااثر آدمی ہیں اپنے حلقے میں. اور اس کا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ اور میں ایک ہیں اور اکٹھے مل کر ہم کام کر رہے ہیں، اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں. جب ایک کینڈیڈیٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ اور ہم ایک ہیں، تو میرے خیال ہے ان پہ سوچنا بھی غلط بات ہے. اور جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ نمائندگی کر رہے ہیں نون لیگ کی، وہ بھی ساتھ کھڑے ہیں. سر آرمی چیف کی جو تعیناتی کے حوالے سے سر اہم مسئلہ ہے، اس کے حوالے سے سر آپ کیسے دیکھیں، بہت سمپل ہے اور اس کو انہوں نے بگاڑ دیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جب آئین پاکستان میں، کانسٹیٹیوشن میں، پہلے ہوتا تھا کہ پریزیڈنٹ ایز دا چیف ایگزیکٹو اپوائنٹ کرتا تھا آرمی چیف. جب ہماری حکومت بنی تو ہم نے امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن کیا اور صدر صاحب نے تمام اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے، اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی جو تھی ہم نے اس کو ڈٹرمن کیا. اس کے مطابق پرائم منسٹر جو ہے اس کی ایڈوائس پہ آرمی چیف جو ہے وہ تعینات ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو فکر کرنے کی عمران خان کو ضرورت نہیں ہے. چوکوں میں، چوراہوں میں اور جلسوں میں وہ اس ایک پریسٹیجس آفس کو ڈسکس کرتے ہیں. ان کو میرا خیال ہے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، ان کو کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا چاہیے. مولانا صاحب آپ سے ایک سوال ہے، ایک تو آپ بھی کیا پی ٹی آئی سے بات چیت ہو سکتی ہے، قومی ڈائلاگ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی سے؟ دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے آپ یا نہیں مل سکتی؟ دیکھیے، مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی، اس کو ہم نے کانسٹیٹیوشنلی دیکھنا ہے. مل سکتی ہے تو بھی ایز اے کانسٹیٹیوشن ہمیں دیکھنا ہوگا، نہیں مل سکتی تو بھی اسی حوالے سے دیکھنا ہوگا. لیکن بنیاد یہ نہیں ہے، بنیاد یہ ہے کہ یہ توسیع کس نے دینی ہے، نئے آرمی چیف کا تقرر کس نے کرنا ہے، آئین کس کو اختیار دیتا ہے، اس کا میرٹ کیا ہے. یہ ساری چیزیں آئین میں موجود ہیں. ہمیں آئین کو فالو کرنا چاہیے. جس کو آئین اختیار دیتا ہے اسی نے فیصلہ کرنا ہے. اور میں آپ صحافی حضرات سے بھی ایک گزارش کروں گا کہ ایک بھولا بھالا آدمی گھر میں بھاگتے دوڑتے ایک بات کر لیتا ہے، آپ اس کو ایسا سنجیدہ لے لیتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ پاکستان کی کیا پالیٹکس ہے جی. غیر سنجیدہ آدمی کی بات کو بلا دینا چاہیے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے سیاست میں. ہم بلا وجہ ایک بھاولے کو اہمیت دے رہے ہیں، گلی کوچے میں وہ بات کرتا ہے اور ہم اس کو بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں. یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمیں فیصلہ ہونا ہے تو پرائم منسٹر نے کرنا ہے، جس کو آئین اختیار دیتا ہے، میرٹ پہ کرنا ہے، آئین کے مطابق کرنا ہے. اور وہ ہوتا کون ہے جو ہمیں ایڈوائز دیتا ہو. اس پہ ایک میں پی ٹی آئی سے نہیں ہو سکتا جی. پی ٹی آئی سے کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. پی ٹی آئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات کریں. اس پہ ایک وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں. یہ جو آرمی چیف کے ایکسٹینشن کی آپ نے بات کی، پہلے تو آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آئین میں کیا ہے. جب جنرل کیانی کی ایکسٹینشن میں نے کی تھی، صرف صدر پاکستان کو پتا تھا یا مجھے پتا تھا؟ کیونکہ آئین میں یہ ہے کہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آن دا ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر ان کی ایکسٹینشن کرے گا. ہم نے آئین کو فالو کیا اور آج تک کوئی کنٹروورسی نہیں ہوئی. جب ان کو موقع ملا دے لینڈڈ اپ ان دا کورٹ. یہ اسٹوپڈ حرکتیں کرتے ہیں، یہ مطلب بالکل نامناسب یہ باتیں کرتے ہیں. اور ان کو حق ٹھیک کہا ہے صدر پی ڈی ایم نے کہ یہ ہوتا کون ہے کہ اس قسم کی باتیں کرنے والا، کہ الیکشن ڈکٹیٹ کرنا، کہ میں ابھی کہتا ہوں کہ الیکشن کرائیں. جب یہ تھا
تو اس وقت کہتے تھے یہ 2023 تک یہ الیکشن ہوگا اور آگے 2028 تک بھی ہم ہوں گے. تو جب عدم اعتماد ہو گیا کہتے دوسرے دن ہمیں ٹائم دیں, ہمیں الیکشن کی تاریخ مقرر کریں. ہو از ہی ٹو ڈکٹیٹ دا گورنمنٹ, اور اس میں بھی آئین میں درج ہے کہ الیکشن کب ہوگا. سر مہنگائی مارچ آپ کی طرف سے کیا گیا تھا, سر مہنگائی سے عوام پسی ہوئی ہے, کیا کب سر عوام کو اس سے چھٹکارا ملے؟ دیکھیں ویری سمپل, یہ جو معاہدے ہوتے ہیں وہ ریاست کے درمیان ہوتے ہیں, پارٹیوں کے درمیان نہیں ہوتے. ہم نے شور کیا, پی ڈی ایم نے شور کیا, ہم نے سب نے مل کر شور کیا, ہم نے تحریک شروع کی, ہم نے لانگ مارچز کیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاہدہ جو ہے ملک کو مار دے گا. یہ سخت شرائط ہیں اور یہ شرائط جو ہیں ماننا بڑا مشکل کام ہے, اور انہوں نے بلڈوز کر کے وہ انہوں نے کر دیا. اور اس کے بعد وہ اب ہمارے پاس دو راستے تھے. ہم نے بڑی کنسلٹیشن کی تمام پارٹیز نے مل کے. ایک طرف تھا کہ پارٹی کی پاپولیرٹی, پارٹیز کی پاپولیرٹی, اور دوسری طرف تھا ملک. تو اس وقت ملک کو بچاتے یا پارٹیوں کو بچاتے تو بھی پریفرڈ کہ پہلے ملک کو بچایا جائے, چونکہ یہ دیوالیہ ہونے سے بچ جائے. اس لیے ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. اس وقت ہم نے اپنے ریپوٹیشن کو ایٹ سٹیکس کیا, چونکہ معاہدہ جو تھا وہ ریاست کے ساتھ تھا, اور اگر ہم وائلیشن کرتے تو اس کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑتا. آج آپ دیکھیں کہ ڈالر بھی کم ہو رہا ہے, پیٹرول کی قیمتیں بھی کم ہو رہی ہیں, آج کوئی گیس سلنڈر کی کوئی بات کر رہا تھا وہ بھی کم ہوئی ہیں, انشاءاللہ بجلی بھی کم ہے. صاحب عمران خان صاحب نے کل پھر رپیٹ کیا ہے کہ میں اسلام آباد کی کال دینے والا ہوں, تیاری میری مکمل ہے. اب وہ ریزلٹ نہیں ہوگا جو پہلے تھا. رانا ثناء اللہ صاحب بھی تیار بیٹھے ہیں. حکیم ثناء اللہ صاحب علاج کرنے کے لیے بالکل بیٹھے اسلام آباد کو چاروں طرف سے گھیرنے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں. اسلام آباد کو حضرت ایسی بات کریں کہ جس پر ہمیں بھی ضمیر کہے کہ کچھ کہنا چاہیے. کہاں یہ تتلیاں, کہاں یہ مخلوق کہ وہ وہاں پر آئیں گے. تو یہ لوگ گرم زمین پر پاؤں رکھنے کے نہیں ہیں, اور جن کی کیا کہتے ہیں آپ اس کو, پاؤں کو پچھلی جگہ کیا کہتے ہیں ایڑی, جس کی ایڑیاں جو ہیں, جن لوگوں کی ایڑیاں ان کے گالوں سے زیادہ نرم ہوں. دیکھیں فورن پالیسی کی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں صدر صاحب آپ کی اجازت سے. وہ یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ سائفر آیا ہے, پھر کہا کہ سائفر نہ کہیں مراسلہ کہیں, پھر کہتے ہیں مراسلہ نہ کہیں لیٹر کہیں. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.